پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ نئے سال کی پہلی اور بڑی خوشخبری آ گئی۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے قوم سے کیا ہوا ایک بڑا وعدہ پورا کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ عالمی اداروں نے بھی اہم رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کی کارکردگی کو قابل ستائش قرار دے دیا گیا۔ حکومت مخالف حلقے میں خاموشی چھا گئی۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے چرچے ہونے لگے۔ کیا پاکستان واقعی خوشحالی کے سفر پر گامزن ہو چکا ہے؟ آگے چل کر اس پر بات کریں گے، اور یہ کہ عمران خان صاحب نے کن اہم ترین شعبوں میں سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا، اور سال 2021 میں پاکستان میں کن کن انٹرنیشنل کمپنیز نے سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سب کی تفصیل ویڈیو کا حصہ ہوگی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں متوسط طبقے کے لیے تمام عمر سرکاری نوکری کرنے اور کمانے کے بعد بھی اپنا ذاتی گھر بنانا ایک دشوار عمل ہے۔ سفید پوش لوگ تمام عمر اپنی جمع پونجی اسی کام کے لیے اکٹھی کیے رکھتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دے سکیں، اور اس میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اکثر ملازمین اور غریب لوگ اس تمام عمل کے دوران کسی ناگہانی آفت، شادی بیاہ یا دیگر ضروریات کی وجہ سے وہ پیسے خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور تمام زندگی بغیر چھت کے گزار دیتے ہیں۔ ان تمام حالات کے پیش نظر غریب اور سفید پوش لوگوں کے لیے ماضی کی حکومتوں کی طرف سے سرکاری سکیمز متعارف کروائی گئیں، مگر اس کا طریقہ کار اس قدر پیچیدہ تھا کہ عام انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ عمران خان جیسے آئیڈیل لیڈر کی کامیاب پلاننگ نے سال نو کے آغاز میں ہی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کہ اس سے قبل کسی دور حکومت میں نہیں کیا گیا۔ ملک کی معاشی حالت بہتر کرنے، عسکری میدان میں زبردست کامیابیاں سمیٹنے اور دنیا بھر میں پاکستان کے نام کو چار چاند لگانے کے بعد سال نو یعنی 2021 کے آغاز میں ہی حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس کے بعد پاکستان میں خوشحالی کا ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے۔ دوستو، زمینی حقائق کے مطابق عمران خان نے خود کو ایک ایسا لیڈر ثابت کیا جو کہ پاکستان کی عوام کے لیے وہ کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے جو کہ اس سے قبل نہیں کیا گیا۔ دعووں سے ہٹ کر عمران خان کی جانب سے غریب عوام کے لیے جہاں بہت سے فلاحی پروگرام شروع کیے گئے اور نادار لوگوں کے لیے وقتی طور پر پناہ گاہیں بنائی گئیں، اسی طرح وزیراعظم نے مستقل بنیادوں پر لوگوں کو اپنا گھر بنانے کی امداد فراہم کرنے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے تعمیرات کے شعبے کے لیے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے گھروں پر سبسڈی دی جائے گی اور اگلے 5 سال تک پاکستان کے تمام تر بینکس 5 اور 10 مرلے کے گھر پر 5 سے 7% سے زیادہ شرح سود وصول نہیں کر سکیں گے۔ اسلام آباد میں تعمیرات کے شعبے کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے تعمیرات کے شعبے میں جو مراعات دی تھیں اس کے تحت 186 ارب کے منصوبے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پورٹل پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جبکہ ڈرافٹ کی شکل میں 116 ارب کے منصوبے ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں 136 ارب کے منصوبوں کی منظوری کا عمل زیر غور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے جو معاشی سرگرمی جنم لے گی وہ تقریباً 1500 ارب کی سرگرمی ہوگی، جس سے پنجاب میں 2.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی سمیت دیگر مقامات پر بھی منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے کم مالیت کے گھروں کے سلسلے میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ 4 کلاس لا منظور ہو چکا ہے۔ یہ بدقسمتی سے دیر سے منظور ہوا۔ اس کی بدولت پاکستان میں پہلی مرتبہ کم مالیت کے گھروں میں بینک فائنانسنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ روز حکومت وقت نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ دسمبر 2021 تک 378 ارب روپے تعمیرات کی سرگرمی کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ کم لاگت کے گھر میں شرح سود پر جو سبسڈی دی گئی، اس کے تحت اگلے 5 سال تک 5 مرلے کے گھر پر شرح سود 5% سے زیادہ نہیں ہوگا، جبکہ 10 مرلے کے گھر پر 7% سے زیادہ شرح سود نہیں لیا جائے گا۔
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کم لاگت کے گھروں کو 30 ارب کی سبسڈی دی جائے گی، یعنی پہلے جو 1 لاکھ گھر بنیں گے ان میں سے فی گھر کو 3 لاکھ روپے کی گرانٹ ملے گی تاکہ ان کا خرچہ نیچے آئے، اور جو پیسہ وہ کرائے پر خرچ کیا کرتے تھے وہ گھر کی اقساط کی صورت میں ادا کر دیا جائے۔ جبکہ پی ٹی آئی حکومت کا ایک اور کارنامہ آٹومیٹڈ اپروول ریجیم ہے، یعنی کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت گھروں کی فراہمی کے لیے ڈاکومنٹیشن کا جو نظام متعارف کروایا گیا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جس کام میں مہینے اور سال لگتے تھے اب وہ خودکار طریقے کی وجہ سے صرف چند ہفتوں میں ہو جائیں گے۔ حکومت وقت کا ماننا ہے کہ شہروں کے نئے ماسٹر پلان بناتے ہوئے ان کے پھیلاؤ روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زرعی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کا سنگین مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ شہروں کے نئے ماسٹر پلان اور زمین کے ریکارڈ کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں عدالتیں زمینوں کے تنازعات اور مقدمات سے بھری پڑی ہیں۔ لہٰذا اگست 2021 تک 3 بڑے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کر لیا جائے گا۔ حکومت وقت کے مطابق تمام سرکاری زمینوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا مرتب کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ زمینی سرمایہ مردہ پڑا ہوا ہے اور حکومتی ادارے خسارے میں ہیں، جس کی وجہ سے قرض لینے کے بعد سود ادا کیا جاتا ہے، مگر دوسری طرف انہی اداروں کے پاس اربوں روپوں کی زمین پڑی ہوئی ہے اور زمین کے ریکارڈز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹرز کے قیام کے بعد اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل ہو سکے گا۔ پیارے پاکستانیوں، آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے چلیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے تعمیرات کی صنعت کو نئے سال کی سب سے بڑی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ فکس ٹیکس کی مدت میں 31 دسمبر 2021 تک توسیع کر دی گئی ہے اور اب عوام کے پاس 1 سال اضافی آ گیا ہے، جبکہ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے آمدن کے ذرائع بتانے کے حوالے سے استثناء کی مدت میں بھی 30 جون 2021 تک توسیع کر دی گئی اور جن منصوبوں کو 30 ستمبر 2023 تک مکمل ہونا تھا اس میں بھی 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ خان صاحب نے مزید بتایا کہ خریدار کو جائیداد خریدتے وقت جو اپنی آمدن کے بارے میں بتانا ہوتا تھا، ہم نے اس کو بھی استثناء دیتے ہوئے 31 مارچ 2023 تک توسیع کر دی ہے۔ جب ہم نے تعمیرات کی صنعت کے لیے پیکج کا اعلان کیا تو کرونا کی وجہ سے وہ اس سے صحیح طرح سے مستفید نہیں ہو سکے، لہٰذا انہوں نے اس میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ گزشتہ سال پاکستان میں سیمنٹ کی ریکارڈ فروخت ہوئی اور سیمنٹ کی فروخت کا مطلب ہے کہ پاکستان میں تعمیرات کا عمل تیز ہوا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کو بھی خصوصاً سروسز کے شعبے میں کرونا سے بہت نقصان پہنچا، لیکن تعمیرات کی صنعت کھولنے سے پاکستان کرونا کے بحران سے بہتر انداز میں نکلنے میں کامیاب رہا۔ ماہرین کے مطابق 1960 کی دہائی کے بعد یہ پہلی حکومت ہے جس نے اپنی انڈسٹری کی ترقی کا فیصلہ کیا، جس سے ہمارے ملک میں روزگار اور معیشت کے مواقع کھلیں گے اور پاکستان اپنے قرضے واپس کرنے کے قابل ہو سکے گا، جبکہ ان اقدامات سے پاکستانی نوجوان آبادی کو روزگار بھی مہیا ہوگا۔ ناظرین محترم، دوسری طرف وزیر اعظم نے تعمیراتی صنعت کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے 2 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا، دہاڑی دار طبقے کے افراد کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنا اور دوسرا، اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی لانا۔ اس پیکج میں بلڈرز اینڈ ڈیولپر حضرات کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت غرباء کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے اضافی مراعات بھی دی گئی ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کیونکہ کرونا وائرس کے بحران میں عدم مساوات کا عنصر کھل کر سامنے آیا۔ ایسے میں غیر رسمی مزدوروں کے ذرائع آمدن کو محفوظ بنانا، معیشت کو مستحکم رکھنا اور محفوظ و مناسب پناہ گاہوں کی فراہمی بہت ضروری ہے، جس پر پی ٹی آئی حکومت نے عملی حکمت عملی اپناتے ہوئے سال 2021 میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کی جدوجہد شروع کر دی ہے اور یقینی طور پر آئندہ سال پاکستان کے لیے انتہائی خوشگوار ثابت ہوگا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔